الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين، لعنة الله على الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم. عن عويل بن ساعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابا وجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن صدهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پہ حاضر نہایت باوقار مسلک اعلیٰ حضرت کی پابند شخصیات اور میری نگاہوں کے سامنے یہ حسین کھلکھلاتے ہوئے چہرے جو قرب و جوار دور و دراز یا محلے سے یا لمبا سفر طے کر کے آئے ہوئے ہیں، جملہ سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، رحمت عالم، سید عالم، مالک انس و جان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا میں نہیں جانتا کہ کس قسم کی توقعات آپ نے مجھ سے وابستہ رکھی ہے، کیا سننے کے موڈ میں آپ ہیں، کیا کیا سوچ کر آئے ہیں۔ حضرت مولانا علی مصطفیٰ صاحب نے تو اتنا زیادہ بول دیا کہ اتنا تو میں بھی نہیں بول رہا، کوئی فصل ہی باقی نہیں ہوتا۔ اور میں جانتا ہوں کہ اس مجلس میں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ویسے اگر وہ نہ بھی آتے تو ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ میرا جو واٹس ایپ چینل ہے آپ کو پیران کرام نے اس کو فالو کر رکھا ہے، اور کوئی میسج مس نہ ہو نیٹورک کی وجہ سے، تو کئی سارے فونس کے اوپر فالو کر رکھا ہے کہ جیسے ہی کریم حنفی کچھ ڈالے فل فور علل فور ہم کو مل جانا چاہیے۔ میں ان تمام بچوں سے عرض کروں گا کہ ایسا ماحول اتنا مت کریٹ کرو، مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دو۔ ہنسی مذاق سے پرے، جذبات سے پرے جب میں آ رہا تھا تو کچھ اس قسم کے کنارے لگ رہے تھے جو مجھے کچھ پسند نہیں۔ ان میں بہت سے ایسے بچے ہیں جنہیں کچھ نہیں معلوم ہے، محبت اہل بیت کے نام پہ، محبت مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر جذباتی باتوں کی رو میں بہہ کر ساتھ ہو گئے ہیں، لیکن جب حقیقت کھلتی ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، تو بہت سے پلٹ گئے، تھوڑے سے رہ گئے ہیں بچے کچھ۔ امید قوی ہے رب تعالیٰ کی ذات سے انشاءاللہ ان کا بھی صفایا ہو جائے گا۔ اسی میں جو
جو صوفہ آپ نے لگایا تھا وہ آرام کرنے کے لیے ہے، تقریر کرنے کے لیے، میں اس میں انکمفرٹ محسوس کر رہا تھا۔ پھر سیکنڈ جب چیئر آپ نے منگائی تو اس میں ایسے ٹائٹ بیٹھنا پڑتا، وہ خوش نہیں ہے، تو میں نے کہا بہتر ہے یہیں بیٹھ کر آج تقریر کر لیتا ہوں۔ اور تقریر کیا کرنی ہے، باتیں کرنی ہے، چند باتیں ہیں، دل کا حال ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، گزارشات ہے، اس امید پر کہ جتنا کچھ آپ سنیں گے عزم مصمم کر کے اٹھیں گے کہ ان سچی تعلیمات کو پوری زندگی ہم سینے سے لگا کر رکھیں۔ جو لوگ اس وقت مجھے اپنا بہت بڑا دشمن خیال کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ہمارا دشمن ہے، میں انہیں بتا دوں کہ خدا کی قسم میں آپ کا دشمن ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ کو ہمدردی ہے اور مجھے آپ سے ایک لگاؤ ہے، بھلے آپ مجھے اپنا دشمن تصور کریں۔ ایک شخص کے ہاتھ میں اگر زخم ہو جائے، پھوڑا نکل جائے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ایک بالغ نظر ڈاکٹر جو سرجن ہے وہ دیکھنے کے بعد اس کا ایک ہی علاج تجویز کرتا ہے کہ اس کی سرجری کی جائے، آپریشن کیا جائے۔ تو ڈاکٹر جب چیخ پھاڑ کرتا ہے تو اس وقت مریض چلاتا ہے، چیختا ہے، تو مریض کا چیخنا چلانا درد کی وجہ سے ہے، تو ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کا چیخنا چلانا دیکھ کر آپریشن کرنا بند کر دے، نہیں، اسے چاہیے کہ اپنا کام پورا کرے، اس لیے کہ تھوڑی سی دیر کی یہ تکلیف اسے ہمیشہ کے لیے سکون پہنچائے گا۔ میں جانتا ہوں میری کچھ باتیں کچھ لوگوں کو اتنی ناگوار گزریں گی کہ بعد میں وہ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن خدا کی قسم مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر جن کے پیچھے ہو لیے، ان کا ایک زمانہ ہم نے وہ بھی دیکھا تھا جب سختی کے ساتھ وہ تعلیمات اعلیٰ حضرت پر کاربن تھے، ہم نے دیکھا، لیکن مسئلہ ایسا ہے، میں اس زمانے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جب تاج الشریعہ سے الجھتے ہیں تو خدا جانے تاج الشریعہ سے الجھنے میں کیا نسبت ہے کہ اعلیٰ حضرت تک پہنچتے ہیں، وہیں تک سیمت نہیں رہتے ہیں، بڑھ کر حضرت امیر معاویہ تک پہنچ جاتے ہیں، حضرت سفیان، حضرت ہندا صحابہ تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کے اندر کچھ اس قسم کی بدعقیدگی آتی ہے کہ وہ مولائے کائنات کی محبت میں غلو کر کے انہیں جملہ صحابہ پر حتیٰ کہ حضرات شیخین پر فضیلت دیتے ہیں، یہیں پر بس نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ حضرات انبیاء سے بھی مولائے کائنات کو افضل قرار دینے لگتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلا اسٹیپ ہے یہیں پر آپ وارن ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، سمجھ جائیں اور تاج الشریعہ سے الجھنا چھوڑ دیں۔ تاج الشریعہ کو اللہ نے وہ مقبولیت عطا کی ہے اور وہ مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے، خدا کی قسم جو ان سے ٹکرایا ہے میری ناچیز آنکھوں نے دیکھا ہے، اس بزرگ عالم نے دیکھا ہے، مجمع میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بتائیں گے کہ ان کا نام و نشان مل گیا۔ یہی داون گیرا ہے، جب آپ آتے تھے تو ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے آتے تھے، میں جانتا ہوں کچھ نشیری، گجیری، چرسی، گرتلے، چاندی کا چلم پھونکنے والے تمہارے 10-20 مریدین ہیں ابھی داون گیرے کے اندر، لیکن جو جلوہ تمہارا 20 سال پہلے کرناٹک میں تھا، بمبئی میں تھا، پورے ہندوستان میں تھا، آج حال یہ ہوا جیسے ہمارے گلی کوچوں میں بھیک مانگنے والے ہاتھ کا مائک لے کر گھومتے ہیں، اس حال میں 10 بائی 10 کے کمرے میں چند مریدین میں چلا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، کمرہ 10 بائی 10 کا ہے، بیٹھے بھی 4-5 لوگ ہیں، تو پیر صاحب اتنا گلا پھاڑنے کی ضرورت کیا؟ اتنا گلا پھاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو ڈیموشن چالو ہو گئی، اتنا ڈیموشن چالو ہوا کہ اب بمبئی میں پروگرام نہیں ہوتے، بڑے بڑے شہروں میں بلائے نہیں جاتے، ہاں سچے لوگ ہر جگہ 2-4-10 پائے جاتے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ 20 سال پہلے جو معاملہ آپ کا تھا تاج الشریعہ سے وابستگی کے وقت اور آج جو معاملہ ہے اس میں کتنا فرق آیا۔ پھر چرسی ایک چرس کا گھونٹ مارنے کے بعد کہے گا کربلا میں بھی تو تھوڑے ہی لوگ تھے، ہمارا تھوڑا ہونا اہل حق کی نشانی ہے۔ بے وقوف، اپنے آپ کو اس نورانی قافلے سے مت ملا، اپنے آپ کو اس مقدس قافلے سے مت ملا۔ کربلا میں جتنے
میں تھے؟ کیا ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھی؟ لباس سنت نہیں تھا؟ کیا معاذ اللہ وہ صحابہ پر بھونکتے تھے؟ کیا وہ قبروں پہ سجدہ کرتے تھے؟ کیا وہ رسول اللہ کے حرام کردہ کو حلال کہتے تھے؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا وہ امام عالی مقام کی قربانی کا مذاق تعزیے کی شکل میں بناتے تھے؟ کیا کربلا کے اندر ایسے تھے جو نماز چھوڑ دیتے تھے؟ عجیب لوگ ہیں یار، ذرا سوچو ان کے بیانات کس ٹائپ میں ہوتے ہیں کہ فلانا زانی ہے تو کیا ہوا، زانی ہے تو کیا ہوا، سنی تو ہے، کم سے کم وہابی تو نہیں ہے، شرابی ہے تو کیا ہوا، سنی تو ہے وہابی تو نہیں ہے، قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے تو کیا ہوا، ڈی جے بجا رہا ہے تو کیا ہوا۔ یعنی ان کے نزدیک صرف وہابی نہ ہو، باقی جتنے حرام کام ہے سب کر ڈالے، اس کے اسلام پر فرق نہیں آتا۔ اللہ نہ کرے ایسا اسلام تمہاری زندگیوں میں آئے جس نبی علیہ السلام نے اس دین کے لیے طائف کے میدان میں پتھر کھائے ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ پر پتھر لگے، خون مبارک بہہ کر آپ کی نارائن شریف میں آیا، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ بستی کے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ جس نبی نے دین کے لیے حالت نماز میں جس کے پیٹھ پر اونجڑی ڈالی گئی ہو، جسے رات کی تاریکی میں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہو، 3 سال شعب ابی طالب میں قید کیا گیا ہو، جس کے راستے میں گندگی ڈالی گئی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کی سیرت طیبہ پڑھو۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اے سنی مسلمان داونگیرے کے، اگر تجھے زندگی گزارنا ہے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ دیکھ، صحابہ کرام کی سیرت طیبہ دیکھ، اہل بیت پاک کی سیرت طیبہ دیکھ۔ یہ ٹکے کے چند ملا جو دین کے نام پر بے دینی پھیلا رہے ہیں، بدعات کو فروغ دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتاب کا نام لے کر بے دینی پھیلائی جا رہی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے داونگیرہ کے سنی مسلمانوں، جتنے داونگیرے میں اہل خبیث ہیں، گوگل کے مقلد ہیں، غیر مقلد ہیں، درود پاک پڑھیں اللہم صلی جتنے اہل حدیث ہیں، کیا وہ حدیث دکھا کر گمراہیت نہیں پھیلا رہے ہیں؟ 8 رکعت تراویح ہو، 3 طلاق کو 1 کہنا ہو، ہاتھ یہاں باندھنا ہو، رفع الیدین کرنا ہو، فوق صدری ہو یا پھر رفع سبابہ ہو یا امام کے پیچھے قرات ہو، جتنے مسائل ہیں سب میں وہ حدیث دکھا رہے ہیں۔ جب حدیث کا نام لے کر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، قرآن کا نام لے کر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تو کیا فتاوی رضویہ کے نام پہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا؟ فتاوی رضویہ عام کریں گے، فتاوی رضویہ کا عربی نام بھی پتا ہے؟ ایک غیر مقلد مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا، گدہ الذی خردماغ بیدار کا مدم چغت البخارہ اخبث الناس مطفع ناطقی خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب۔ تو میں نے اس کے سامنے خالص عربی والی بخاری رکھی، بولے بخاری میں مسئلہ ہے، بخاری میں مسئلہ۔ میں نے کہا بخاری کا نام بھی پتا ہے؟ بولے بخاری ہمیں، میں نے کہا بے وقوف، اسے ہم لوگ بخاری کہتے ہیں۔ اس کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ اس کتاب کا نام ہے۔ داونگیرے کے اہل حدیثوں، آج کلیم حنفی امام اعظم کے غلام سے بخاری کا پورا نام سن لو۔ بہت خوب فتاوی رضویہ پڑھنا بھی آتا، فتاوی رضویہ نام لینے کی تمیز ہے۔ جتنے بھی یہاں پر ڈھولکی ہیں، ابے بے وقوفوں، میرے منہ پہ کتے کا منہ لگاؤں گے اور اسٹیٹس پہ لگاؤں گے، تمہارے کلیجے کی آنکھ ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ یہ ہجڑے چالے مت کرو، یہ آپا چالے مت کرو۔ آؤ، کلیم حنفی داونگیرے میں بیٹھا ہے، للکار رہا ہے، سب ہوں عبید رضوی، میں خوف رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر۔
حضرات دیکھو جتنے سنابی کے مرید ہیں، شمائی کے ہیں، مہران کے ہیں، جن کے بھی ہے، رک بھائی میں جو تھوڑی مار رہا ہوں، مجھے بولنے دے، تقریر میری ہے، تاریخ میری لی گئی تو تمہاری لی گئی۔ پریشان کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ جا کر آرام کروں گا، ایک زیادہ نہیں کہ 10 آدمی، ایسا پیٹ دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا مجھے، زیارت کرنا۔ ارے دیکھ لے بھائی، مجمع میں آنے والا ہوں، میں کون سا 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کے بیان کروں۔ سنو، سنابی کے مرید یا ادریس کے مرید، جس کے بھی آپ مرید ہو، میں اللہ کی قسم کھا کے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، ان سے میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، اور ابھی ہمارے مرکز نے ان پر کوئی سخت حکم نہیں لگایا۔ جو بچے ان کی طرف اس چاہ میں تقریر سن رہے ہیں، بھائی کیا ہوا بول، جگہ نہیں دو رہی، آئے گا آپس میں باتیں کر لے رہے، تو میں کیا بولوں، لوگا کیا سنیں گے دور دور سے آگے۔ دیتا ہوں، مقرر دیتا ہوں۔ حضرات تقریر کروں نہیں کروں؟ مولانا علی مصطفیٰ صاحب دیکھو بہت سخت آدمی ہے، بہت ٹائٹ آدمی ہے، لیکن بہت رائٹ آدمی ہے۔ یہ تو اتنا زیادہ دے دیے کہ میں سوچ رہا تھا یار کہیں سے کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو، لیکن انہوں نے صحیح کہا، یہ میری حوصلہ افزائی کے لیے اور مجھے داد دینے کے لیے، ہمت میری جوان کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ بہت اچھا بولے، اللہ ان کے ارادوں کو پختگی عطا فرمائے۔ دیکھو آج جتنے بھی بریلی سے الجھ کر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سنابل، ادریس یا سمائی وغیرہ، وہ گروپ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ حضور تاج الشریعہ سے اس لیے الجھ رہے ہیں کہ تاج الشریعہ غلطی پر ہے، معاذ اللہ، یا لاکھوں کروڑوں رضوی غلطی پر ہے اور وہ حق پر ہے، اور انہوں نے صحیح معنوں میں فتاوی رضویہ کو سمجھا، اور جو اعلیٰ حضرت کے علوم کا وارث ہے یعنی تاج الشریعہ، وہ فتاوی رضویہ کو نہیں سمجھ سکے، تو خدا کی قسم آپ دھوکے میں ہے۔ میں رات بھر داون گیرے میں ہوں، کل میں شیموگا میں ہوں، پرسوں میں شراز ٹوپے میں ہوں، اس کے بعد 20 کو میں ممبئی جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے بھیا لوگ 1 سال ہونے آ گیا چیلنج دے کر مجھے، اگر آپ کے بھیا لوگ کل آ سکتے ہیں، پرسوں آ سکتے ہیں، آپ پورا پیلی بھیت اٹھا کر لے آئیے، میں قافلہ لے کر نہیں آؤں گا، مجمع لے کر نہیں آؤں گا، میں تنے تنہا آؤں گا، اور ان سب کے سامنے بیٹھ کر میں ان کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں وہ غلطی پر ہیں۔ دیکھو جو بچے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کی محبت میں آ کر بزرگان دین کی توہین کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت پاک کی محبت میں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جو آپ کو سنیت کے نام پر دیا جا رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر دیا جا رہا ہے، وہ سویٹ پوائزن ہے، وہ سنیت نہیں ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے اس تعزیہ داری کی اجازت دی ہے؟ جو تم کر رہے ہو وہ مروجہ ہی ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے اس طرح قبروں کے سامنے سجدے کی اجازت دی ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے عورتوں کو مزارات کی حاضری کی اجازت دی ہے؟ پتہ نہیں کیا عجیب و غریب بکلولی کرتے روم میں بیٹھ کر، ارے مزار ہی میں تو جا رہی ہے، بازار پہ جانے والی کو روکو۔ ابے بے وقوف، ہم نے کب کہا کہ بازار میں بے پردہ جانا جائز ہے؟ اب کوئی جا رہی، اس کا مطلب مزار پہ جانے کی اجازت دی جائے؟ بکلولی مت کرو، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تمہارا مذہب حنفی ہے، ہمارا مذہب حنفی ہے، تمہارا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ہمارا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ایسا کون سا بڑا مسئلہ ہے جو بیٹھ کر حل نہیں ہو سکتا ہے؟ اور بیٹھ جاؤ، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ اگر آپ کے پورے قافلے میں کوئی پڑھا لکھا ہے تو اسے ہمارے سامنے بٹھا دو، انشاءاللہ 10 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے۔ تاج الشریعہ سے الجھتے الجھتے آپ نے دیکھا یہاں سے بات بڑھ گئی امیر معاویہ سے ہمیں کیا لینا دینا۔
اب بغض آ گیا صحابہ. اتنی بڑی جہالت کہ ابو بکر تو سید البشر ہیں، فاطمہ جان بشر. آج تک جواب نہیں دیا آپ کے پیر نے فاطمہ جان بشر کیسے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کلپ موجود ہے میرے فون میں سنابل کی، جس میں وہ کہہ رہا فاطمہ جان بشر ہے. کیا یہ سیدہ کائنات کی توہین نہیں ہے؟ جانے سید البشر کہنا چاہیے، جانے خیر البشر کہنا چاہیے. تم نے تمام آدمیوں کی جان کہہ دیا سیدہ زہرا کو، لیکن تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. اتنا ہی نہیں، اب تو مولائے کائنات کے ایسے قصیدے پڑھ رہے ہیں. ایک مزار بنا لی کسی خاتون کی، وہاں پر ایک ایسے کپڑے کا ایک لٹکا ہوا ہے جھالر، اس میں 12 اماموں کے نام ہے، حضرت امام مہدی کا نام ہے، اس کے آگے علیہ السلام لکھا ہے. قدم شیعت کی طرف جا رہے ہیں. سمجھو، تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا جام پلا رہے ہیں. یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ رافضیت ہے، یہ نام نہاد میلائیت ہے جسے مولائیت کہا جا رہا ہے. یہ سنیت سے ہٹنا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ اللہ کے تمام محبوب بندوں سے محبت کی جائے، اور صحابہ کے جو معاملات ہیں ان میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیزی کے ساتھ مزارات سے، درگاہوں سے، خانقاہوں سے رافضیت بڑھ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں رافضیت کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی مین وجہ آپ سنیے. ایران جو رافضیوں کا سینٹر ہے، مرکز ہے، وہاں پر زیادہ تر لوگ ایتھیسٹ بن رہے ہیں، نان بلیور، جو کسی خدا کو نہیں مانتے. اب ایران پریشان ہے کہ ہمارے جو رافضی ہیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. ایران کی کرنسی اگرچہ ڈاؤن ہے لیکن ایران میں پیسہ بہت ہے. ایران کا دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ الحاق ہے، اشتراک ہے، اور اس نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رکھا. تو ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں ایران رافضیت پھیلانے کے لیے پیر پسار رہا ہے. جب انگریزوں کو وہابیت پھیلانی تھی تو ملوں کے ذریعے، حکیم الامت کے ذریعے، شیخ الاسلام کے ذریعے، حجت الاسلام کے ذریعے، امام ربانی کے ذریعے، شیخ الہند کے ذریعے وہابیت پھیلی. اب رافضیوں کو ہندوستان میں رافضیت پھیلانی تھی تو کیسے پھیلائی جائے؟ تو انہوں نے ٹارگیٹ کیا درگاہوں کو، ٹارگیٹ کیا مجاوروں کو، ٹارگیٹ کیا شریعت بیزار پیروں کو. ہندوستان میں 958 خانقاہیں ایسی ہے جن کو ایران سے باقاعدہ منتھلی پیکیج آتا ہے، سیلری آتی ہے، مضبوط سیلری آتی ہے، اور لوگوں کا کام یہ ہے کہ انہیں پوری طرح رافضی نہ بناؤ بلکہ محبت اہل بیت کے نام پر ان کے دلوں میں صحابہ کا بغض پیدا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی پیروں کی، بھئی یہ جب میں مائک پر آ رہا ہوں تو یہ کالے خان کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے؟ ایک ہی بار اس کو صحیح سے سیٹ کر لو. ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو تمیزی گفتگو میں کر رہا ہوں، اور ابھی تو صرف 12 ہی بجے. جی نہیں، 12 ہی بجاؤں گا. جتنے وہ ہمارے بچے ہیں غور سے سنیں میری تقریر کو. رات کی تنہائی میں بیٹھے، جنت میں اگر کوئی جائے گا تو اللہ کی قسم جو ایمان و عقیدہ سلامت لے کر گیا. تم جن پیروں پہ بھروسہ کر کے یہ مرشداں، حضرتاں، پیراں، سرکاراں، پاشا، ایو ہمارے پیر نہیں سو نماز معاف کری، چل بھائی پاؤں پڑھ لے. یہ کرناٹک میں جو ایک پتھر اٹھاؤ ایک مرشد نکل رہا ہے، اور سیدوں کی تو گنتی نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، خدا کی قسم کسی کی محبت تمہیں تبھی جنت میں لے کر جائے گی جب وہ خود راہ راست پر ہو. رات کے تاریکی میں بیٹھ کر سوچنا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہ راستہ کیسا ہے، کیا وہ راستہ مجھے جنت کی طرف لے کر جائے گا. ہندوستان میں رافضیت پھیلانے کے لیے ایران بھرپور مدد کر رہا ہے. اب اچھے پیروں کی بولی چینج ہو رہی ہے، اچھے فقیروں اور مجاوروں کی بولی چینج ہو رہی ہے. اب ہم تو ان کی بھی بولی چینج دیکھ رہے ہیں جو کٹر مسلک اعلیٰ حضرت والے تھے. اعلیٰ
आला हजरत के बगैर जिनका पानी नहीं उतरता था, खानदान आला हजरत के बगैर जिनका लुकमा नहीं उतरता था, जो खुद नारे लगाते थे हमारा मरकज बरेली, हमारे अमीर ताजुल शरिया, लेकिन हालात ऐसे आ गए, ईरानी रियाल की चमक ने इन लोगों को बिकने पर मजबूर कर दिया। आज ये अपने जाहिल चर्सी मुरीदों के अंदर सहाबाए किराम के हवाले से बुग़्ज़ फैला रहे हैं। खास तौर से हजरत अमीर मुआविया के लिए नौजवानों के दिल में बुग़्ज़ आया है। अमीर मुआविया ने बड़ा जुल्म किया है, अमीर मुआविया ने मौला अली के लिए जंग की है। आज की इस मजलिस में मैं एक हवाला ऐसा दे रहा हूँ, जितने भी दावनगीरे में राबजी या उनका छुट्टन खाने वाले हैं, या ऑनलाइन जितने राबजी मेरी तकरीर सुन रहे हैं, या ऑल कर्नाटका के अंदर जितने शिया मेरी तकरीर सुन रहे हैं, कर्नाटक से लेके बम्बई तक, बम्बई से लेके आज़रबाईजान तक, आज़रबाईजान से लेके हौज़-ए-इल्मिया कुम तक, वहाँ से लेके तेहरान तक, वहाँ से लेके मशहद मुक़द्दस तक, दुनिया के तमाम राबजी जो हवाला मैं दे रहा हूँ उसे गलत साबित करके दिखा दे, अल्लाह की कसम दावनगीरे के चौक में मुझे जिंदा जला देना। सुनो, आज जो तुम हजरत अली की मोहब्बत में अमीर मुआविया को बुरा भला कह रहे हो, क्या जिसके साथ जंग की गई उसके सामने कभी अमीर मुआविया का तज़किरा नहीं हुआ? किताब का नाम नोट कर ले, कुर्बुल इसनाद। ऑनलाइन चेक कर ले, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। किताब का नाम है कुर्बुल इसनाद, शिया आलिम की किताब है, और इसमें हदीस नंबर है 94। हजरत इमाम जाफर अपने वालिद इमाम बाकर से रिवायत करते हैं कि सैयदना अली से पूछा गया कि जो आपके मुकाबले में आए वो कौन थे, क्या मुशरिक थे? मौला अली ने फरमाया नहीं, मोमिन थे, मुवाहिद थे। फिर पूछा गया क्या वो मुनाफिक थे? फरमाया नहीं, मुखलिस थे। फमाहुम, फिर कौन थे? मौला अली फरमाते हैं इख्वानुना बगौ अलैना, वो हमारे भाई थे जो हमसे जुदा हो गए। अली को मुआविया को भाई कहे, लेकिन आज राजियों का छुट्टन खाने वाला मुआविया को मुनाफिक कह रहा है, मुआविया को बागी कह रहा है, अमीर मुआविया के पुतले जलाए जा रहे हैं। तुम्हारी माएँ तुम पर रोए, ओ खबीसो, अमीर मुआविया वो है जिसने कुरान के 9 पारों की किताबत की है। अमीर मुआविया वो है कि जिसकी बहन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बिस्तरे मुबारक की जीनत है। अभी जो हदीस मैंने पढ़ी मुस्तदरक हाकिम की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी इनकी उनकी मत मानो, रसूलुल्लाह का फरमान सुनो। मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया तमाम आदमियों का सरदार बनाने के लिए, रसूलों का पेशवा बनाने के लिए, अंबिया का इमाम और नबीयुल अंबिया बनाने के लिए। हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह ने मुझे चुन लिया। इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी वख्तार ली असहाबन, और मेरे सहाबा को भी चुन लिया। सहाबा किसका इंतखाब है? अल्लाह का। किसका इंतखाब है? शिया मजहब में ये रिवायत मौजूद है हयातुल कुलूब और मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब में कि हुजूर के दुनिया से जाने के बाद तमाम सहाबा दीन से फिर गए सिवाय 7 सहाबा। जो किसी मुसलमान को काफिर कहे, अगर वो काफिर ना हो तो कहने वाले पर कुफ्र पलटता। 1.25 लाख सहाबा को काफिर कह के शिया कितनी बार काफिर हुए? 1.25 लाख मरतबा। कितनी मरतबा? और गैर नबी को नबी से अफजल कहने वाला भी काफिर। ये अहले बैत को 1.25 लाख कमोबेश अंबिया से अफजल कहते हैं, फिर ये उतनी मरतबा काफिर, फिर ये उतनी मरतबा काफिर। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सहाबा का इंतखाब मेरे नबी का साथी कौन बनेगा? ये अल्लाह ने चुना, हमने आपने नहीं चुना। अगर हम इतने पक्के आशिक होते तो कुर्बानी के जमाने में होते, बिरयानी के जमाने में नहीं होते।
گھر میں بیٹھ کر موبائل پہ اسٹیٹس لگا لینا، رات میں آوارہ کتے کی طرح گانجے کا سٹا مارنے کے بعد صحابہ کے فیصلے کرنا، فلانے ایسے تھے فلانے ایسے تھے، اور انٹرنیٹ سے شیعہ ذاکرین، نوحہ خان، مرثیہ خان، شیعہ متا کی پیداواروں کی بیانات سن کر صحابہ کے فیصلے کرنا چھوڑ دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ داونگیرہ کے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، صحابہ دین سے پھریں گے کیوں؟ جس وقت صحابہ نے اسلام قبول کیا، اسلام کی حالت کیا تھی معلوم؟ حضور کو دیوانہ کہا جاتا، پاگل، کاہن، مجنون، جادوگر کہا جاتا، راستے میں پتھر پھینکے جاتے، آپ کو آنے جانے میں مشکل ہوتی۔ اس دور میں غلاموں نے، چند مفلسوں نے اور کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن پہ زندگی دوبھر کر دی گئی، گرم گرم ریت پر انہیں کھینچا گیا، کسی کا ہاتھ کاٹا گیا، کسی کی آنکھ نکالی گئی، کسی کو وطن بدر کر دیا گیا، کسی کے مال و اسباب کو چھینا گیا، کسی کے بیوی بچوں کو الگ کیا گیا۔ اللہ کی قسم جو قربانیاں صحابہ نے دی ہے، ہم تک دین پہنچنے کا پہلا ذریعہ صحابہ ہے، ہم تک قرآن پہنچنے کا ذریعہ صحابہ ہے، ہم تک حدیث پہنچنے کا ذریعہ صحابہ ہے۔ اگر صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے گا، دین کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی، دین کی بنیادیں بہہ جائیں گی، ڈھہ جائیں گی۔ اللہ کی قسم صحابہ نے عظیم الشان قربانیاں پیش کی ہے۔ مجھے بتاؤ اس وقت نبی کے پاس کیا تھا؟ تین دن کے فاقے ہوتے، پیٹ پر پتھر باندھ کر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ کس لالچ میں صحابہ نے اسلام قبول کیا؟ کتنے تو نبی کے زندگی میں وفات پا گئے، کتنے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وفات پا گئے۔ ابو بکر کے دور میں بھی فتوحات کا دروازہ کھلا نہیں اسلام پر، حضرت عمر کے دور میں فتوحات کا دروازہ کھلا، اب اسلام میں دولت آنے لگی۔ مجھے بتاؤ، یہ کہتے ہیں نبی کے جاتے ہی صحابہ دین سے پھر گئے، صحابہ دین سے پھریں گے کیوں؟ ابے خبیثوں، تمہاری مائیں تمہارے غم میں ماتم کرے، صحابہ نے اس دین کے لیے عظیم الشان قربانیاں پیش کی۔ کیا ہے صحابہ کا مقام؟ قرآن اٹھائیے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس گھوڑے کے ٹانپ کی قسم جس سے چنگاری نکلتی ہے، جس پر صحابی بیٹھا ہوا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ صحابی اگر گھوڑے پر بیٹھے اور وہ گھوڑا راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلے اور اس کی سم پتھر سے ٹکرائے اور چنگاری نکلے، تو اللہ اس گھوڑے کے سم کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اللہ اللہ سواری کی یہ عظمت، اس پہ صحابی بیٹھے، اللہ قسم یاد کرے۔ بتائیے جب گھوڑے پر صحابی بیٹھا، اللہ نے گھوڑے کے ٹانپوں کی قسم یاد فرمائی۔ شب ہجرت مولا ابو بکر کے کندھوں پر رسول کریم علیہ السلام بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ ابو بکر کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اس ماں کی عظمت کا عالم کیا جس نے سید ابرار کو اپنی کوکھ میں 9 مہینہ رکھا؟ اس دائی کی عظمت کا عالم کیا جس نے اپنی گود میں اٹھا کر مکے سے اپنے گاؤں لے کر آئی؟ اللہ اللہ، ابو بکر کی اہمیت گھٹانے والے پہلے سوچ تو، میرے آقا فرما رہے ہیں میں نے دنیا میں ہر ایک کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرما رہے اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ وَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزْرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَابًا، اور اس میں سے کچھ میرے ساتھی بنائے، وزیر بنائے، رشتہ دار بنا۔ حضرت عمر حضور کے کون سسر ہے؟ ان کی بیٹی ام حفصہ سرکار کے نکاح میں حضرت حفصہ ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر حضور کے کون سسر ہے؟ ان کی بیٹی عائشہ سرکار کے نکاح میں۔ حضرت عثمان حضور کے کون داماد ہے؟ کتنی مرتبہ؟ تم کو ایک ہی داماد کیوں دکھتا؟ امام اعظم کا دور ہے، کوفہ کی سرزمین پر آپ نے سنا فلاں رابضی کتا وہاں بڑبڑ کرتا ہے، تو آپ اس کے گھر گئے۔ جب اس نے دیکھا وقت کا جلیل القدر امام میرے گھر پر آیا تو بہت جلدی گھر سجایا۔ حضور آپ نے کیسے آنے کی زحمت کی؟
امام اعظم نے فرمایا میں نے سنا ہے تمہاری بیٹی بڑی حسین ہے جمیل ہے اور تم دیکھے خواہش ہو تو میرے پاس ایک رشتہ. اس نے کہا حضور اگرچہ میرا مذہب مسئلہ کا الگ ہے لیکن آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہیں, اگر آپ کوئی رشتہ لائے ہیں تو کیسا ہوگا, لڑکا کیسا؟ آپ نے فرمایا بہت خوبصورت ہے, حسین ہے, مالدار ہے, عابد ہے, زاہد ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے. اس نے کہا سبحان اللہ بسم اللہ. آپ نے فرمایا لیکن اس میں ایک خرابی. اس نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا وہ یہودی رگے خواصت کھڑ گئی, منہ سے بات کم جھاگ زیادہ نکلنے لگی. کہا ابو حنیفہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی یہودی کے نکاح میں دوں گا. امام اعظم فرماتے اب خبیث کی اولاد, جب تو اپنی ایک بیٹی کسی یہودی کے نکاح میں نہیں دے سکتا تو عثمان کو یہودی کہتا ہے, کیا رسول اللہ اپنی دو بیٹی اس یہودی کے نکاح میں دیں گے؟ ان کو ایک ہی بیٹی کیوں یاد آتی؟ رسول اللہ کی تو 4 بیٹی تھی اور قرآن سے ثابت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. بناتک کہا قرآن نے کہ بنتک کہا؟ قرآن پڑھنا آتا ہے. بناتک کیا ہے؟ جمع. قرآن نے یہ تو نہیں کہا نبی کی ایک بیٹی. قرآن کہہ رہا ہے نبی آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے. کتنے بڑے گھامڑ ہے, ان کو اہل بیت سے کوئی محبت نہیں ہے. اصل میں اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے سبائیوں نے, یہودیوں نے رافضیت نام کا زہر اسلام کے اندر گھولا ہے. یہ رافضیت, یہ شیعت در حقیقت یہودیت ہے, در حقیقت یہودیت ہے. اور آج اسی یہودیت کا پرچار ہندوستان میں یہ بابا پارٹی, مجاور پارٹی, یہ مرشداں, یہ حضرتاں, یہ لمبے لمبے جھپڑیاں چھوڑنے والے نماز روزے سے فارغ بابا لوگ کر اور کرامت بتاتے ہیں. ماشاء اللہ 22 فٹ کے بال ہیں, تاجدار ملنگاں. لگتا ہے پیر صاحب آدی واسی تیل کے ڈرم میں گرے. یہ حرام کو اب تو ہوتا ہی ہوگا, مرد ہے ہجڑا تو ہے, ہجڑا تو نہیں ہے نا. تو جب یہ ناپاک ہوتا تو غسل کیسے کرتا؟ غسل میں تو ہر بال کا بھیگنا, پورے بدن کا بھیگنا, ایک بال کے برابر جگہ باقی نہ رہنا فرض ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ پیر وضو کرتا نہیں ہے, غسل کرتا نہیں ہے, نماز پڑھتا نہیں ہے. اور کرناٹک میں تو ماشاءاللہ اتنے پہنچے ہوئے پیر ہے کہ خود بھی نماز روزے سے فارغ ہے اور چرسی مریدوں کو بھی ماشاءاللہ نماز روزے سے فارغ ہے. ایک صاحب کہنے لگے ہمارے مرشد ایو اللہ کے پہنچے سو, اللہ کے بولتے ہیں داونگیرے میں بھی چلتا بولتے. دیکھو میں نے کہا کیا پہنچے؟ بولے بہت کرامت دکھائی سو. ارے کیا کرامت دکھائے؟ بولے ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی لے. یہ کرامت. نماز روزے سے فارغ اب یہ دیوانہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لمبے لمبے بالا والا, اتنی ساری مالا پہننے والا, 10 انگلی میں 20 انگلی پہننے والا, کڑے پہننے والا, عورتوں میں بیٹھ کر مکھی سے قوالی کرنے والا اور ہولا بولتا پیر سے کیا پردہ, پیر سے کیا پردہ. کا مطلب معلوم ہے تجھے کہ شیخ کامل کے سامنے اپنے گناہ کھول کھول کر رکھو تاکہ وہ اس کا صحیح علاج بتائے. لیکن یہ ہولا سمجھ رہا پیر سے کیا پردہ کا مطلب عورتوں کو لجا کر پیر صاحب کے پاؤں پڑنے لگاؤ, پیرا دبانے لگاؤ. پیر صاحب سے معاذ اللہ رب العالمین مجھے بتاؤ, رسول رحمت علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بازو میں ہے, ایک نابینا صحابی آ رہے ہیں, سرکار فرماتے اندر ہو جاؤ. وہ کہتی یا رسول اللہ صحابی اندھے ہیں. حضور نے فرمایا تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو, جب مومنوں کی ماؤں سے فرمایا گیا ہے عام مومنوں سے پردہ کرو تو دنیا میں وہ کون سا پیر ہے جس سے معاذ اللہ پردے کا حکم اٹھ گیا؟ حرام خور رات بھر جھوٹ کے کھائیں گے. نماز کی باری آئی یا تو مکے میں پڑھیں گے یا دل میں پڑھیں گے. ایک بہت بڑے فیض صاحب تھے, چلے گئے جہاد کے اندر اور بیت العلوم حد سے زیادہ بڑا ہوا اور بہت چتر تھے. ان کے ایجنٹ بہت جگہ چھوڑے ہوئے. یہ پیر لوگ بہت شانے ہوتے اور انہیں بھی آج کل کمپٹیشن چل رہا ہے. مخلص کوئی نہیں ہے. ذرا دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے مریدہ ہوئے, انہیں بھی آ رہا کہہ رہے داونگیرے میں یا تو کر بھائی اس کو آنا بند کر دے. دیکھو یہ کاپی پہ ایک پیر صاحب پہنچے گاؤں کے اندر ماشاءاللہ
پیر صاحب آنے کی خوشی میں غریب مرید نے گھر کو لیپا پوتا سجایا اور 72 قسم کے آئٹم بنا کر پیر صاحب کے سامنے رکھا. پیر صاحب ٹھوستے جا رہے ہیں, ذرا نرم ذرا گرم ذرا ہلکا, ذرا روٹی دے رہے, ذرا چکن دے رہے, ذرا یہ دے رہے, ٹھوستے جا رہے ٹھوستے جا رہے. اب مریدنی بیچاری پکاتے پکاتے ہاتھا دکھ رہے اس سے. صبح سے بنا لی میں روٹے, میرے ہاتھا دکھ رہے. جاؤ ذرا پیر صاحب سے نماز پڑھو. آدمی بیچارہ بکری کا بچہ ڈرتے ڈراتا نماز. بولے کم وقت یہ ایسی اٹھک بیٹھک اور دکھانے والی نماز ہم نہیں پڑھتے. نماز ہم خانہ کعبہ میں اولیاء کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب یہ تو عقیدت میں چور تھا. پیر صاحب نے بول دیا تو اس کے لیے وحی الہی ہو گئے. اب اس کو تو آیت اور دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں. آ گیا بولے اب مجھے مت بھیجنا. پیر صاحب مکے میں نماز پڑھتے. پیر صاحب مکے میں نماز پڑھتے. اب پیر صاحب نے ٹوٹ کے یہاں تک کھا لیا. رات بھر پیر صاحب پیر اوپر کر کے ٹائر پنکچر کر رہے ہیں, بریک فیل ہوتا ہے. اب صبح صبح جو رات بھر ٹھوسا کر سارے آئٹم وہ آپس میں مل کر ہو گیا پاخانہ. بہت زور سے پیر صاحب کو آئی. بولے بیت الخلا ہے کہہ رہے. بولے نہیں کھیت الخلا. اب پیر صاحب لکڑی میں لوٹا لیتے ہوئے میں تو خواجہ کی دیوانی, میں تو ناچوں گی دولہا کلے. پیر صاحب چلے مستی میں قوالی شریف گاتے 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 موکلا چاکلا پٹنگن لے کے 3 تلے آرام سے بیٹھے چھوڑنے کے لیے. ایک دیہاتی دور بیٹھا ہوا تھا, سارا ماجرا دیکھ رہا تھا. آیا ڈنڈا لے کے لگا ٹوٹنے کے لیے. پیر صاحب نے کہا مار کیوں رہا ہے؟ بولے حرام خور نماز پڑھنے مکے اور ہگنے میرے کھیت. ہگنے کے لیے بھی کسی اور ارے دیوانے ہولے گزرنے. دن بھر رکشا چلا تھا, پسینہ نکلتا, بچوں کو فروٹ لے کے نہیں جاتا. مرشد آئے بات کچھ نہ کچھ لے کے جاتا. مرشد پورا مال ملیدہ پٹور کے اپنے ساتھ پشتوں کے کھانے کا انتظام کر کے. بچے آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں, ہارورڈ میں پڑھ رہے ہیں, یو کے میں, امریکہ میں, لندن میں پڑھ رہے ہیں. پیر صاحب کے بچے ٹور میں جا رہے ہیں, ورلڈ ٹور کر رہے ہیں, اور پیر صاحب لگژری گاڑی میں گھوم رہے ہیں. اور یہ دیوانہ رکشے میں لکھا پیر کا اماں پیر کا کیا دیوانے چاہیے. مولانا کو پکڑ دو گے تو موت آتی. مولانا کو کاٹنے کے سازشہ کرتے ہیں. بہت ہی زیادہ حق بول رہے, اتنا کیسا حق بول رہے. اور تو نے کہا تو کیا مولانا کو رزق نہیں ملے گا؟ اللہ دانا پہلے بھیجتا ہے, بندہ بعد میں بھیجتا ہے. ایسے مولوی ہاں ملانے والے سن لو. وہابیوں کا جھکن کھانے والے, رافضیوں کا کھانے والے, سلح کولیوں کا کھانے والے, مرکز اہل سنت کے باغیوں کا کھانے والے. رزاق اللہ ہے, یہ قوم نہیں ہے. رزاق اللہ ہے, قوم نہیں ہے. یہ پیروں کے چکر میں پڑ کے کرناٹک تو یار میں کیا بولوں. جس کے گھر میں جہاں اچھا ایک بڑا مسئلہ کرناٹک میں, سب کے گھر میں خزانے ہیں. کسی کا گھر خزانے سے خالی نہیں, خالی صحیح چشمہ ملنے کی ضرورت. ہاں. اور ایک صاحب تو میرے پاس ہے, بولے مفتی کا بیٹا 30 کا آدمی ملتا گیا جی. بولے وہ کیسا رہتا ہے 30 کا آدمی؟ بولے ملا تو کام ہو جاتا. بولے اپنے گھر میں کا نکل جاتا. خالی حالی ملتی تھے مفتی صاحب, یہ کاما کے لیے میں ملا تم کو. کیا دیوانے بات ہے. یہ ہمارے مراٹھواڑے کی زبان ہے, پیر ضلع کی. پیروں کے چکر میں پڑھ کر کوئی پیر اللہ کی قسم جنید بغدادی سے پڑھ کر, سفیان ثوری سے پڑھ کر, غوث الاعظم سے پڑھ کر, غریب نواز سے پڑھ کر, آج چشتی نسبت لگا کر تم غریب نواز کی نسبت کو بدنام مت کرو. ان کے زمانے میں جو قوالی ہوتی تھی, اب ایک ڈھولکیوں اور طبلہ اور تنبور اور
बैंजो और हारमोनियम वाली नहीं होती थी, बल्कि कलाम पढ़ने वाला मुशर्रा होता था। कलाम इतना आलिमाना और इतना आलिमाना और ऐसा भरा हुआ माना खेज था कि गरीब नवाज सुनते तो आलम वज्द में पहुंच जाते, आप अपने काबू में न रहकर आलम वज्द में चले जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। जब नमाज का वक्त आता, शेख बख्तियार काकी आपके खलीफा उन्हें उठाते कि ऐ शेख अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज। गरीब नवाज आलम वज्द से निकल कर कहते, बजू शरीयत मोहम्मदी चारा नीस, शरीयत सरकार की शरीयत के अलावा चारा नहीं है। गरीब नवाज ने नमाज नहीं छोड़ी। आज तुमने गरीब नवाज के नाम पर क्या धांधली बचा रखी है। ये गेरुआ कपड़ा गरीब नवाज का है, ये कव्वाली गरीब नवाज की है, ये धागे गरीब नवाज के है, ये कड़े गरीब नवाज के है, ये बड़ी देख गरीब नवाज की है, ये छोटी देख गरीब नवाज की है। खुदा की कसम इन बिदअत का अहलुस सुन्नह वल जमाअत से कोई ताल्लुक नहीं है, मसलके आला हज़रत से इन बिदअत का कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बताओ, जिस आस्थाने पर दुनिया का हर आदमी नवाजा जाता है, वहीं पैदा होने वाला मुजावर सेठों की जेब पर नजर क्यों रखता है? उसे गरीब नवाज से फैज क्यों नहीं मिल रहा? नहीं गौर करे दुर्गे पाक। मैं अजमेर जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, जाइए बाअदब हाजिरी दीजिए, लेकिन अपनी जात से वहाँ के खटमल मुजावरों को एक पैसे का फायदा न करना, बिल्कुल नहीं। और जितने आस्थानों पर राबजियत फैल रही है, वहाँ जाकर राबजी मुजावरों का फायदा मत करना। आज गरीब नवाज के नाम से कव्वाली को जायज किया जा रहा है, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह कव्वाल गा रहा है, धुएं उड़ेंगे चिलम के। और लोग जब अजमेर जा रहे हैं, बाकायदा चिलम फूकते हुए जा रहे हैं। मुझे बताओ, क्या ये नशे की तालीम बुजुर्गाने दीन की तालीम है? तुमने पीरी मुरीदी को क्या समझ रखा है? पीर के अंदर 4 शर्तें होनी चाहिए। खुदा की कसम, अगर उसमें ये 4 शर्तें नहीं है तो वो कामिल पीर नहीं है। इस जमाने में कंच सुन्नी, कनाकन सुन्नी, कनाकन सुन्नी मसलके आला हजरत के मुताबिक हो पीर, उसका सिलसिलाए तरीक़त हुजूर तक मिलता हो, उसके पास इतना इल्म हो जो अपने और मुरीदों के मसाइल हल कर सके। नंबर 4, वो मुत्तबए सुन्नत हो, जो नमाज के वक्त मुरीदों को लेकर बैठे। और ये तो ऐसे दलिंदर है ढोलकी, इनकी नमाज किसके पीछे होती है? कोई सुन्नी होगा तो नमाज होगी। कुल मिला के 3.5-4 मुसलमान, एक वो शमाइल, मुबाइल, मनाइल, हनाइल, कौन सा बताओ? रुए जमीन पे इतने मुसलमान बचे। अरे बेवकूफ हो, शिद्दत से मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन तुम नाजायज शिद्दत क्यों करते हो? ऐसी शिद्दत क्यों करते हो कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदीक की फिक्र क्यों है? उसकी तरह के उसके काफिले के अलावा दुनिया में कोई मुसलमान था ही नहीं उसके नजदीक। वो ऐसा शिद्दती था कि उसके नजदीक कोई मुसलमान नहीं था। यही फिक्र इन बिदातियों की, ढोलकियों की, मसलके आला हजरत का नाम लेकर धांधली मचाने वालों की हो रही है। कर्नाटक के मशहूर सुन्नी मुसलमान हो, पीरी मुरीदी को अच्छे से समझो। पीर अगर बुजुर्गाने दीन सलफ सालेहीन के मुताबिक है तो ठीक, और अगर उसका मामला बुजुर्गाने दीन के मुताबिक नहीं है, वो कितनी ही बड़ी निस्बतें लगाए, कैसे ही अलकाब का हामिल हो, लाखों करोड़ों मुरीद हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सुनिए, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह किस पाए के वली है? उनसे किसी ने पूछा अल्लाह और बंदे में क्या कितना फर्क है? फरमाया 2 कदम का, एक कदम अपनी ख्वाहिशात पर रखो, दूसरा कदम अल्लाह के पास है। उनसे किसी ने पूछा क्या दीनी तालीम के लिए एक मर्द एक औरत को बेहिजाब पढ़ा सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं इसकी इजाजत नहीं है। खुदा की कसम, पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ाई जाने वाली जगह काबतुल्लाह हो, पढ़ाई जाने वाली किताब किताबुल्लाह हो, फिर भी इसकी इजाजत नहीं है कि एक मर्द बेपर्दा किसी औरत को पढ़ाए। तुम आज औरतों को मज़ारों पे भेज रहे हो, मना ही तो है, हराम थोड़ी है। यानी जो काम हराम होगा वही तुम नहीं करोगे, यानी मना वाले करोगे, नाजायज वाले करोगे।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, पीरी मुरीदी का भी अच्छे से समझ लें। जितने कर्नाटक में ढकोसलेबाज शरीयत बेजार पीर हैं, जिनको आप मलजा मावा समझ रहे, बहुत बड़े मुर्शद, बहुत बड़े मुर्शद कयामत के दिन तशरीफ लाएंगे और सारे चरसुल्लों को, सारे चरसियों को, गंजेड़ियों को बुलाएंगे, आओ जन्नत आपका इंतजार कर रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए, जहाँ पर सरदारे अंबिया रो कर अल्लाह को मना रहे होंगे, वहाँ पीर साहब आएंगे। जिस पीर के भरोसे तू इतना इतरार आएगा, उसके लिए स्पेशल रिमांड रूम इतना फूटा जाएगा तो हौला ढूंढेगा कहाँ है वो शख्स। 1000 रुपए दिया था, नदाबंदी नहीं थी। मुर्शद का ऐसा कीमा बनेगा, ऐसा कचूमर निकलेगा उधर रे। अयो हमारे पीर समझ बोले सो नमाज सबको पढ़ो करके। ऐसा कौन सा हराम खोर पीर है जो बोला नमाज मत पढ़ो। रसूलों के सरदार अहमद मुख्तार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरजुल मौत में हजरत अबू बकर उमर से फरमाते मुझे मस्जिद ले चलो। अम्मा आयशा फरमाती है रात भर आप कयाम फरमाते, पाए अक़दस में वर्म आ गया। मैंने कहा आप अपनी हालत पर रहम खाएं, कुछ काम करें। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो कुरान में रब ने कमाले शफ़क़त से इरशाद फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ चादर ओढ़ने वाले रात को ठहरो लेकिन थोड़ा कम। मुझे बताओ, जिसका जन्नती होना इतना ही यकीनी है जितना यकीनी ये कि अल्लाह है। अगर खुदा की कसम रसूल कायनात जन्नती नहीं है तो फिर खुदा का वजूद भी नहीं है, इसलिए कि रसूल कायनात वजह तख़लीक़ कायनात है। रसूलों के सरदार होकर नमाजों से गाफिल नहीं है और फरमाते अल्लाह की कसम मेरा जी चाहता है कि लोग अल्लाह के मुनादी की आवाज सुने और मस्जिद में ना आए तो मैं सहाबा को हुक्म दूं कि वो लकड़ियां जमा करके उनके घर जलाए जो मस्जिद में नहीं आते हैं। नमाज की इतनी सख्त बात कही गई, लेकिन ये ढोलकी अपने 10 मुरीदों में बैठकर नमाज से क्या होता है, नमाज से कौन जन्नत में जाता है, नमाज की अहमियत घटाएंगे, रोजे की अहमियत घटाएंगे, शरीयत के कवानीन की अहमियत घटाएंगे और लोगों को बिदअत पर उभारेंगे। और अब तो माशाअल्लाह मौला अली के मलंग है। इतना बड़ा काफी आएगा पैदाश तो उसके लिए रुमाल बांध रहे कि नहीं बांध रहे? मौला अली के मलंग पैदाइशी काजी आ गए। वाह वाह वाह, ऐसे बहुत मलंग हमने देखा। एक मलंग हमारे बकरी में भी आए थे, लंबे लंबे शुक्रिया ये बड़ा उनका पेश रखू, पता नहीं किस जमाने में नहाए थे, शायद जो पैदा होने के 40 दिन बाद मिला थे वही नहाए होंगे। उसके बाद कभी नहाना नसीब नहीं हुआ, नाखून काटना नसीब नहीं हुआ, बाला काटना नसीब नहीं हुआ। आकर बैठे तो बोले हम है मौला अली के मलंग, मौलवियों से है हमारी जंग, इनसे है हम तंग, लाओ पलंग और पेश करो फंग। माशाअल्लाह नहीं रहेगा मजदूर नहीं सोनो, गालियां दे दी तो भला हो जाता है। हजरत तुम्हें भी चलो जी गालियां खाने को, बताओ मैं गालियां खाने को जाऊँ? कैसे दीवाने लोग आए यार, अकीदत में ऐसा आगे बढ़ जाते, ऐसा आगे बढ़ते, कौन से भी दीवाने को, हौले को, पागल को मजदूर करार देते। अब ये है मौला अली के मलंग। और आजकल इनके जो मुरीद है यार, मुझे बड़ा तरस आता, 20 साल पहले कितने पक्के थे यार। कोई अगर मरकज के खिलाफ बोले, ताजु शरिया के खिलाफ बोले तो हम बाद में जाते थे, पहले ये लोग जाके मारते। अरे ठीक है भाई, कुछ मसले में उलझ गए, जाना था हजरत के पास, मसला हल करना था। मालूम है जो अकड़ गया वो उखड़ गया, देखे नहीं उसको, अल्लाह के सामने अकड़ गया उखड़ गया। अकड़ अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं का घर खाली है भाई, मैं न को करूँ, मैं करता तो फिर फसाई की छुरी के नीचे आता हूँ, आता कि नहीं आता? जाना था, मसला हल कर लेना था, बात बन जाती। तो हम जैसे मौलवी तुम्हारे हाथा चूमते, काय को एक शेर हिंदुस्तान हो जाते आप, और मैं काय के लिए करंट शेर हिंदुस्तान हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असली शेरे हिंदुस्तान।
अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, अब देखो बहरहाल मरकज से कट गए, अब मरकज से कटने के बाद धीरे धीरे राफजियत की बोली बोल रहे हैं, खुदा की कसम बोल रहे हैं, कई ऐसे बयानात क्लिप्स वगैरह इनके आ चुके हैं जिससे इनके मुंह से राफजियत निकल रही है। और ये रात में बैठ के